وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو، مسلمان ہو یا کافر ہو، ہر انسان کو یہ تلقین کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے بارے میں اچھی سوچ، اچھی فکر اور اچھا طرز عمل اختیار کرو۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، یہ بات اپنے پیش نظر رکھو کہ تمہاری ماں نے تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے تمہیں اپنے پیٹ میں بڑی تکلیف اور مصیبت اٹھا کے برداشت کیا تھا۔ وفصالہ عامین، اور تمہاری پیدائش کے بعد 2 سال تک تمہیں دودھ پلایا، اپنی گود میں کھلایا، تمہاری راحت کے لیے اپنا آرام سکون قربان کیا۔ انشکر لی ولوالدیک، ہم نے انسان کو یہ نصیحت کی ہے انشکر لی، کہ خالق ہونے کے ناطے، رازق اور مالک ہونے کے ناطے میرا شکریہ ادا کرو۔ ولوالدیک، اور میری تخلیق تمہارے ماں باپ کے ذریعے ہوئی ہے، میرا رزق تمہیں سب سے پہلے تمہاری ماں کے پیٹ کے ذریعے پہنچا ہے، اس لیے میرے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو، ان کی قدر کرو۔ الیہ المصیر، تم سب نے میری جانب پلٹ کے آنا ہے، میں نے تمہارا حساب لینا ہے کہ تم نے میری قدر کی یا نہیں کی، اور اپنے ماں باپ کی قدر کی یا نہیں کی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تیرے ماں باپ خود بھی مشرک ہیں، کافر ہیں، تمہیں بھی کہتے ہیں میرے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لو، اتنا بڑا جرم ہونے کے باوجود بھی، فَلَا تُطِعْهُمَا، اس کام میں، اس بات میں ان کی اطاعت نہ کرو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ، وہ بے شک میرے باغی ہیں، میرے سرکش ہیں، تمہیں میرے ساتھ صلح کرنے پہ ابھارتے ہیں، لیکن تم نے دنیا میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو جو لوگ ہمارے ہیں، ہماری جانب پلٹنے والے ہیں، ہماری جانب آنے والے ہیں۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب نے میرے پاس ہی آنا ہے۔ فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں بتا دوں گا تم دنیا کی زندگی میں کیا کچھ کرتے رہے۔ رب کائنات نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہمیں روزی وہ دیتا ہے، لیکن ہماری تخلیق جس ذریعہ کے ساتھ ہوئی ہے وہ ذریعہ ماں باپ ہے، اور اس میں سب سے زیادہ دخل ماں کا ہے۔ وہ ہمارا رازق ہے، رزق دیتا ہے، لیکن انسان کو سب سے پہلی روزی دنیا میں آنے سے پہلے بھی جب ملتی ہے، ماں کے پیٹ میں بھی، تو ماں کا خون اس کے لیے دودھ بن کر اس کی پرورش کرتا ہے، اور پھر ماں ایک طویل عرصہ تک اپنی گود میں نہیں، اپنے پیٹ میں ایک بوجھ بنا کر تمہیں اٹھاتی ہے۔ تم خود غور کرو، اگر تمہیں یہ بوجھ اٹھانا پڑے، تم اپنے جسم کے باہر بھی اپنے بچے کو 24 گھنٹے نہیں اٹھا سکتے ہو، لیکن تمہاری ماں نے تمہیں 24 گھنٹے نہیں 9 ماہ تک تمہاری بوجھ کو اپنے پیٹ کے اندر برداشت کیا۔ پھر تمہاری پیدائش کیسے ہوئی؟
تمہاری ماں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی جان پر کھیل کر تمہیں وجود بخشا، تم دنیا میں آئے۔ یہ وہ تکالیف ہیں تمہاری پیدائش سے پہلے جو تمہاری ماں تمہارے لیے برداشت کرتی ہے، اور تمہاری پیدائش کے بعد پھر اس کی زندگی راحت و آرام کی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ تم رات کو سوتے ہو، وہ جاگتی ہے۔ تم دن کو سوتے ہو، گھر کے کام کرتی ہے۔ تمہارے آرام کے لیے اپنا آرام بھی قربان کرتی ہے، تمہاری راحت کے لیے، تمہارے سکون کے لیے اپنا سکون، اپنا آرام قربان کرتی ہے۔ اپنی بھوک بھی برداشت کرتی ہیں، لیکن تمہاری بھوک برداشت نہیں کرتی۔ تمہارا ہنسنا اسے خوش کرتا ہے، تمہارا رونا، تکلیف میں ہونا اس کے لیے دردناک ہوتا ہے۔ پھر تمہارے بچپن میں تمہاری خواہشات پوری کرتی ہے، تمہاری چاہتیں پوری کرتی ہے۔ جب بڑے ہو جاتے ہو، تمہاری ترقی کے لیے، تمہاری دنیا بہتر بنانے کے لیے، آخرت بہتر بنانے کے لیے دعائیں بھی کرتی ہیں، محنت بھی کرتی ہیں، اور جب تم جوان ہو جاتے ہو تو اسی ماں کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہو۔ پھر تمہیں اپنی ماں کی راحت کا خیال نہیں ہوتا، پھر تم اپنی ماں کی ساری قربانیوں کو فراموش کر کے اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو اس سے ترجیح دیتے ہو۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کو، مسلمان ہے یا کافر ہے، یہ بات سمجھائی ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے اور ماں کا کیا درجہ ہے۔ دنیا میں بھی تمہاری ہر کامیابی کے پیچھے تمہاری ماں ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کامیاب آدمی کے پیچھے عورت ہوتی ہے، نہیں، عورت وہ ماں ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان دنیا میں کامیابی اختیار کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کے ماں باپ اور خاص طور پہ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ ماں کی دعائیں بے لوث ہوتی ہیں، بیوی کی دعائیں کسی مفاد کے لیے ہوتی ہیں، اولاد کی دعائیں بھی، دنیا میں اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ اپنا ذاتی مفاد بھی ہوتا ہے کہ ہمارے سر پہ ماں باپ کا سایہ قائم رہے، لیکن ماں اور باپ دعا کرتے ہیں، بے لوث کرتے ہیں۔ اولاد نافرمان بھی ہو تب بھی دعا کرتے ہیں، اولاد دکھ دے تب بھی دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابان بن عیاش بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کا شاگرد تھا، ان سے تعلیم حاصل کرتا تھا۔ ایک دن میں باہر نکلا بصرہ میں تو دیکھتا ہوں کہ ایک جنازہ جا رہا ہے جس کے ساتھ صرف 4 آدمی ہیں۔ میں حیران ہوا، مسلمانوں کا شہر ہے، مسلمان کا جنازہ ہے اور ساتھ صرف 4 آدمی۔ میں بھی ساتھ چل پڑا، دیکھوں معاملہ کیا ہے۔ وہ 4 آدمی جنازہ پڑھتے ہیں، دفن کرتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم کون ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا اور کوئی انسان نہیں تھا اور مسلمان نہیں تھے؟ اس کے پڑوسی محلے دار نہیں تھے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم بھی کرائے پہ آئے ہیں، ہمیں بھی پیسے دے کر اس جنازے کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ اگر بات پوچھنی ہے، حقیقت جاننی ہے، اس عورت سے پوچھو۔ میں اس عورت کے ساتھ چلا پیچھے پیچھے۔ جب عورت گھر پہنچی تو میں نے آواز دی اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، یہ شخص کون تھا جس کے جنازے میں تم بھی تھی اور صرف 4 آدمی تھے اور وہ بھی کرائے کے آدمی تھے؟ کہتی ہیں یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، لیکن بدکار انسان تھا، گنہگار تھا،
اس کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے. محلے کا کوئی آدمی اس سے اچھا نہیں سمجھتا تھا. کل میری بیٹے پر موت کی کفیل طاری ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ اماں جان شاید میں اس مرض سے مر جاؤں, میرے مرنے پر کسی کو نہیں بتانا ہے. کیوں؟ لوگوں کے یہاں میں گنہگار ہوں, برا انسان ہوں. محلے میں لوگوں نے سن لیا کہ میں مر گیا ہوں, مجھے بددعائیں دیں گے, کوئی دعا نہیں دے گا. جنازے میں شریک ہونا تو دور کی بات ہے, میرے لیے کوئی کلمہ خیر نہیں کہے گا, اس لیے مجھ میں خیر نہیں ہے. میں نے ہمیشہ برے کام کیے, لوگوں کو تنگ کیا, زیادتیاں کی, ظلم کی. آج میرے لیے دنیا میں کوئی انسان کی فیصلہ نہیں ہے, ایک تم ہو. تم ایسا کرنا, میرے مرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنا کہ اے اللہ میں اپنے اس بیٹے پہ راضی ہوں. صرف یہ کہنا کہ اے اللہ میں اس بیٹے پہ راضی ہوں, تو بھی اس پہ راضی ہو جا. وہ ماں کہتی ہے میں نے ایسا کیا, میرا بیٹا فوت ہو گیا تو میں نے پھر اب سے دعا کی کہ اے اللہ اس کے مرنے تک بھی اور مرنے کے بعد بھی میں اپنے بیٹے پہ راضی ہوں, تو بھی اس کے ساتھ راضی ہو جا. میں نے کثرت سے دعا کی, یہاں تک میرے کانوں میں بیٹے کی آواز آئی کہ اماں جان مجھے اپنی معاف کر دیا, تیری دعا سنی ہے کہ جب ماں راضی ہو گئی ہے میں بھی راضی ہوں, مجھے اللہ نے معاف کر دیا ہے. پھر میں نے یہ 4 آدمی کرائے پہ لیے تاکہ اس کی تدفین ہو سکے. یہ اصل حقیقت ہے. ماں کی دعا ایسی دعا ہے اور ماں کی رضا ایسی رضا ہے کہ اگر ماں اولاد پہ راضی ہو تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے. انسان رب کو راضی کر لے عبادات کے ساتھ, لیکن ماں باپ ناراض ہوں تو رب تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے. وہ اپنی عبادات نہیں دیکھتے کہ اس میرے بندے نے میرے لیے عبادات انجام دی ہیں, نمازیں پڑھی ہیں, روزے رکھے ہیں. نہیں, جس ذریعے کے ساتھ میں نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا تھا, جس انسان کو اس کی ماں اور باپ بنایا تھا, اس کا اس سے کیا طرز عمل تھا. میں یہ دیکھتا ہوں ماں باپ راضی ہوں تو میں بھی راضی ہوں, ماں باپ راضی ہوں میں راضی نہیں ہوں. اس سے آپ نے فرمایا کہ ماں من مسلم لہو والدان مسلمان یصبح الیہما محتسبا, کہ وہ مسلمان جس کے دونوں ماں باپ زندہ ہوں اور جب اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو, خوش رکھتا ہو, راضی رکھتا ہو, یفتح لہ بابان یعنی من الجنہ, اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہاں سے چاہو داخل ہو جاتا. ماں باپ کو راضی رکھا, ماں باپ کو خوش رکھا, مسلمان ہے, ماں باپ مسلمان ہیں. اب ماں باپ اگر راضی ہیں تو جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں. اگر ایک ہے فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا, اگر ماں باپ میں سے ایک زندہ ہے انہیں خوش کر لیا تو پھر ایک دروازہ کھل جائے گا. اور اگر ماں باپ کو ناراض کیا وَإِنْ أَغْضَبَ أَحَدُهُمَا, اگر کسی ایک کو ناراض کر دیا لَن يَرْضَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَرْضَى, جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے اللہ بھی راضی نہیں ہوگا. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر ماں باپ ظالم بھی ہوں وَإِنْ ظَلَمَا, اگر ماں باپ اپنی اولاد پہ ظلم کریں پھر بھی اولاد ان کا اچھا سلوک کرے. کہا کہ ہاں وَإِنْ ظَلَمَا, اگر تمہاری سوچ کے مطابق ماں باپ ظلم بھی کریں تب بھی اولاد کو حق نہیں ہے کہ ماں باپ کو ناراض کرے. انہیں خوش رکھنا ضروری ہے, ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. بے شک تمہاری سوچ کے مطابق ماں باپ ظالم ہیں, جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہوتی. ماں باپ کبھی اولاد پہ ظلم نہیں کرتے. جس ماں نے اپنی جان پر کھیل کر اولاد کو جنم دیا ہو وہ ماں کس طرح اپنی اولاد پر ظلم کرے گی, زیادتی کرے گی. جس باپ نے ساری زندگی اولاد کو کما کے کھلایا وہ کس طرح اولاد پہ ظلم کرے گا.
اگر ماں باپ کچھ سخت الفاظ کہتے ہیں تو اولاد کے برے سلوک کے عمل میں کہتے ہیں. ماں باپ ظالم نہیں ہوتے. ظالم اگر ہوگی تو اولاد ہوگی، ماں باپ نہیں ہوگی. اگر اولاد ماں باپ سے تقاضے کرتی ہے، ناجائز مطالبے کرتی ہے، ہمیں ہمارا حصہ دو، انہیں تنگ کرتی ہے، مجبور کرتی ہے، گھر بیچ دو، کاروبار چھوڑ کے ہمیں ہمارا حصہ دو، کس بات کا حصہ؟ وہ مکان باپ کا مکان ہے، کاروبار باپ کا کاروبار ہے، اس کا کیا حصہ ہے؟ کیا مانگ رہا ہے؟ اولاد کا ماں باپ کی زندگی میں حصہ مانگنا یہ جرم ہے، گناہ ہے، معصیت ہے. وہ ماں باپ کے مرنے کی دعا کریں، ماں باپ مر جائیں پھر ان کی جائیداد میں حصہ لے لے، لیکن زندگی میں ایسی بات کرنا یہ گناہ ہے. فلا تقل لهم اف، کوئی ایسی بات کہو ماں باپ کو صدمہ ہو، تکلیف ہو، یہ گناہ ہے، نہ کی جائے. سوچو جب تم جوان ہوں گے، تمہارا کاروبار ہوگا، تمہاری اولاد تم سے مطالبہ کرے کہ ابا جان مکان بیچ کے ہمیں ہمارا حصہ دو، آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہی احساس آج کرو. ماں باپ نے کمایا تھا، مکان بنایا ہے، کاروبار کیا ہے، آپ بھی یہ کام کر لیں. ماں باپ نے کما کے آپ کو کھلایا ہے 20-25 سال تک، آپ بھی کما کے کھلائیں. لیکن اس الٹا ماں باپ سے حصہ مانگا جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ظلم ہے، زیادتی ہے، کلمہ گناہ ہے، معصیت ہے. اس لیے زندگی میں ماں باپ سے ایسے مطالبے کرنا یہ ماں باپ کو دکھ دینے والی بات ہوتی ہے. ہاں ماں باپ خوشی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ اپنا مال تقسیم کرتے ہیں اولاد میں، کچھ رکھ لیں، کچھ تقسیم کر دیں جو جائز ہے، لیکن اولاد میں مساوات کرنی ہوگی، سب کو برابر دینا ہوگا. تقسیم کر سکتے ہیں لیکن ایک بیٹے کا مطالبہ کرنا، باقی مطالبہ نہ کریں، یہ بھی گناہ ہے. سبھی بیٹے مطالبہ کریں کہ باپ مکان بیچ کے چلا جائے، سب کچھ ہمیں دے دے، یہ گناہ ہے، معصیت ہے. ایک صحابی آتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میرا باپ میرے پاس آتا ہے، مجھ سے میرے مال کا تقاضا کرتا ہے، مجھ سے مال مانگتا ہے، کبھی مال لے جاتا ہے، میں اسے روکتا ہوں، رکتا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر کیا ہوا؟ وہ تیرا باپ ہے، انت و مالک لابیک، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. باپ کو یہ حق ہے اور اپنی اولاد کے مال سے، اپنے بیٹے کے مال سے اپنی جائز ضروریات لے سکے، جو اس کی ضرورت ہے، حاجت ہے، اپنے بیٹے کے مال سے زبردستی لے سکتا ہے، اس کا یہ حق ہے. اولاد کے لیے بھی ماں باپ خرچ کرتی ہیں، اولاد کو دیتی رہی ہیں، اب بھی ماں باپ کے پاس ہوں تو اولاد کو دیتی ہیں، لیکن اولاد کا مطالبہ کہ یہ تم چھوڑ دو، ہمیں دے دو، ضروریات اور چیزیں ہیں، لیکن حصہ مانگنا ہی اور چیز ہے. ماں باپ اولاد کو دیتے رہتے ہیں، لیکن حصہ مانگنے کے بعد یہ ماں باپ کو تکلیف دے ہوتی ہے. اس لیے ایسی بات کبھی نہ کی جائے. ماں باپ کے ساتھ خود کمائیے، ماں باپ کو دیجیے، اپنا کاروبار کیجیے. اگر آپ ماں باپ نے احسان کریں گے تو آپ کو دیں گے. یہ مال آپ ہی کا ہے، مرنے کے بعد بھی آپ کا ہے، لیکن بات ہے آپ حسن سلوک کی. اگر آپ انہیں تنگ کرتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ وہ مال آپ کو دے دیں، کیسے دے دیں؟ اس لیے اصل بات تو ماں باپ کی رضامندی کی ہے، خوشی کی ہے. خوش رکھیے، وہ مال خوشی سے آپ کو دے دیں گے، بغیر مطالبے کے دیں گے. لیکن ان کو ناراض کر دیا تو پھر مطالبے بھی گناہ ہیں. حضرت علی مرتضیٰ ایک دن رات کے وقت بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. ان کے کانوں میں ایک آواز آتی ہے، رات کی تاریکی میں کوئی شخص رب کو پکار رہا ہے، کیا اللہ، رات کا سناٹا ہے، تیرے سارے بندے سو چکے ہیں،
چند ایک لوگ بیت اللہ میں موجود ہیں، باقی ساری دنیا سو چکی ہے، لیکن تو حی القیوم ہے، تو زندہ ہے، تو جاگ رہا ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی حاجات پوری نہیں کر سکتا، میری جو تکلیف ہے تیرے سوا پوری نہیں کر سکتا۔ دن رات میں دعا کر رہا تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں اپنے بیٹے حسن کو، جاؤ دیکھو یہ کون ہے، کس مصیبت میں ہے۔ وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بیت اللہ کے غلاف میں چھپ کر یہ دعائیں کر رہا تھا۔ اسے بلا کے لاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ کہتا ہے کہ میں عرب باشندہ ہوں، میرا نام لاحق ہے، میرا باپ بہت ہی نیک آدمی تھا، وہ مجھے برائی سے روکتا تھا کہ یہ برے کام نہ کرو، اچھے کام کرو۔ میں سنتا رہا، اس کی بات نہ مانے، لیکن وہ بھی مجھے بار بار یہ تلقین کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن میں نے اس کو ڈانٹ دیا کہ تمہیں کیا ہے، میں جو چاہوں کروں، تم کیوں مجھے ڈانٹتے ہو، کیوں گناہ سے روکتے ہو، میں آزاد ہوں، چاہوں کروں۔ ڈانٹ کر بھی وہ باز نہ آیا، پھر بھی مجھے سمجھاتا رہا۔ میں نے اسے ایک دن مار ڈالا، ہاتھ کھل گیا، اور پھر میں نے کئی بار اپنے باپ کو مارا۔ بالآخر باپ نے تنگ آ کے بیت اللہ میں آ کے بد دعا کی، مجھے کہہ دیا کہ بیٹا میں بیت اللہ جا رہا ہوں، وہاں جا کے رب سے تیری بد دعا کروں گا۔ وہ باپ چلا گیا، بیت اللہ میں آیا، رب سے دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میرا بیٹا لاحق کس طرح میری معصیت کرتا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے، اذیتیں دیتا ہے، ہاتھوں سے مجھے مارتا ہے۔ اے اللہ اس کے ہاتھوں کو شل کر دے، اس کے ہاتھ فلوج کر دے۔ وہ لاحق کہتا ہے کہ میرے باپ نے رات کو جو ہی یہ دعا کی، اس وقت میرے ہاتھ میں فلوج ہو جاتے ہیں۔ میرا باپ واپس چلا آتا ہے، میں اس کی منتیں کرتا ہوں کہ ابا جان معاف کر دے، آپ کی بد دعائیں لگ گئی ہیں، مجھے معاف کر دے۔ لیکن باپ نہیں مانا، کئی دن تک میں اسے راضی کرتا رہا، باپ تھا راضی ہو گیا۔ میں نے کہا ابا جان جہاں جا کے آپ نے بد دعا کی تھی، اب وہاں جا کے دعا کیجیے۔ میں اپنے باپ کے ساتھ چل پڑا، راستے میں اس کی سواری بھٹکی، اس سواری سے گر گئی اور فوت ہو گئی۔ اب بتائیے وہ کون ہے جو دعا کرے گا میرے لیے کہ یہ عذاب ٹل جائے، تکلیف ختم ہو جائے۔ میں کتنا مصیبت زدہ ہوں، مجھے یقین ہے کہ میرا جرم اتنا بڑا ہے رب کبھی معاف نہیں کرے گا، لیکن میرا باپ معاف کرنے پر راضی ہو گیا تھا، بیت اللہ آ رہا تھا، لیکن راستے میں موت آ گئی۔ اب میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، شاید میری سن لے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، اگر تیرا باپ تجھے معاف کرنے پہ راضی نہ ہوتا تو میں کبھی یہ بات نہیں کرتا، لیکن تیرا باپ راضی ہو گیا تھا، دعا کے لیے بیت اللہ آ رہا تھا، اس لیے میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، اللہ سے توبہ کرو اور درخت نماز کرو۔ اس نے توبہ کی نماز پڑھی، حضرت علی نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، دعائیں کی، دم کرتے رہے، یہاں تک اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو اذیت دینا، اس سے جو بد دعائیں ملتی ہیں، اگر یہ بد دعا کسی انسان کو لگ جائے تو پھر انسان کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہوتا جب تک ماں باپ راضی نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بھی راضی تبھی ہوگا جب ماں باپ راضی ہوں گے، ماں باپ ناراض ہوں تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا راغم انفہ، راغم انفہ، راغم انفہ، وہ آدمی ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما، جس نے بڑھاپے کے عالم میں ماں باپ کو پایا، ایک کو یا دونوں کو، اس کے باوجود جہنم میں چلا گیا۔ یہ واقعی حقدار ہے جہنم میں جانے کا، ذلیل ہونے کا۔ ماں باپ زندگی میں ملے لیکن ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکا، اس سے بڑا بدنصیب اور کوئی نہیں۔ یہ جنت کے راستے ہیں، ماں باپ راضی ہو جائیں جنت مل جاتی ہے، لیکن بہت ہی بد نصیب ہے کہ ماں باپ زندگی میں ملیں لیکن پھر بھی جہنم میں چلا جائے، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا
کہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے رب تعالیٰ جب چاہے کسی گناہ کو مؤخر کر دیتا ہے، اس کی سزا نہیں دیتا، آخرت میں دے گا. لیکن ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو دکھ دینا، یہ ایسی بیماری ہے، ایسا مرض ہے، ایسا گناہ ہے. رب کائنات دنیا میں بھی ایسی نافرمان اولاد کو سزا دیتا ہے، آخرت میں سزا دے گا. باقی گناہوں کی اصلاح دنیا میں اللہ مؤخر کر دیتے ہیں، لیکن ماں باپ کی نافرمانی ایسا گناہ ہے کہ دنیا میں بھی یہ نافرمان انسان رب تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوتا ہے اور آخرت میں جہنم میں جائے گا. آپ نے فرمایا ہے کہ بروا آباءکم تبرکم ابناؤکم، لوگوں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. تمہاری اولاد آئے گی تم سے اچھا سلوک کرے گی. اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا اور غضب الہی آئے، لیکن یہ ضرور آئے گا کہ تمہاری اولاد تمہاری نافرمان ہوگی. اور ماں باپ کی نافرمانی یہ بہت بڑا جرم ہے. تو کہا کرتے تھے کہ لوگوں 3 باتیں یاد رکھو. بادشاہوں کے دربار میں نہ جایا کرو، بے شک تم وہاں جا کے اچھی بات کرو، نصیحت کرو. اس لیے تو بار بار حکمرانوں کے دربار میں جانا یہ انسان کو دین سے دور کر دیتا ہے. دوسری بات، کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھنا. بے شک تم قرآن کی تعلیم دو، اسے قرآن پڑھاؤ، لیکن کسی عورت کے ساتھ جو نامحرم ہے اس کے پاس خلوت میں بیٹھو گے شیطان آ جائے گا. اور تیسری بات، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اسے دوست نہ بنانا، اس کے پاس نہ بیٹھنا. اس لیے کہ جو بھی ماں باپ کا نافرمان ہے اس پہ رب کا غضب نازل ہوتا ہے. اور جو اپنے ماں باپ کا نہیں بن سکا تمہارا کیسے بن جائے گا؟ ایسے انسان کو دوست کبھی نہ بنانا جو ماں باپ کو نافرمان ہے. ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ جن لوگوں نے دنیا میں ماں باپ کی خدمت کی کامیاب انسان بنے، ماں باپ کی دعائیں لی، دنیا آخرت اپنی بنا کے. اور جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، نافرمان کیا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے، اپنی اولاد کے ہاتھوں بھی، لوگوں کے ہاتھوں بھی، اور قیامت کو رب کے ہاں بھی ذلیل ہوں گے. اس لیے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، طرز عمل اچھا اختیار کیجیے، گفتگو کا انداز ہو، طرز عمل ہو، ہر چیز میں ماں باپ کو راضی رکھیے. کوشش کیجیے ماں باپ راضی ہوں، ناراض نہ ہو جائیں تو ڈر جائیں کہ ان کی ناراضگی کے ساتھ رب ناراض رہا ہے. انہیں خوش کیجیے. ماں کا اپنا مقام ہے، بیوی کا اپنا مقام ہے، اسے اپنا مقام دیجیے. بیوی کی حقوق ہیں دیجیے، لیکن ترجیحاً ماں کو مقدم کیجیے. یہ ایک برے زمانے کی مثال ہے کہ کیسا برا زمانہ آئے گا جس میں لوگ اپنی ماں کو اپنی بیویوں میں ترجیح دیں گے، بیوی کی بات مانیں گے اور ماں کی بات کو رد کر دیں گے. یہ برے زمانے کی طرز عمل ہے، اس سے بچیے کہیں وہ برا زمانے میں ہم نہ آ جائیں. ہم اپنے باپ کو راضی رکھیں، ہم خوش رکھیں، راضی رکھیں، خدمت کریں اور ماں باپ کو اپنی اولاد پہ ترجیح دیں، اپنی بیوی پہ ترجیح دیں، اپنی ذات پہ ترجیح دیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رب کی بندگی کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں.